ہاللویا۔ سچائی کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے آئیے خدا کے زندہ الہام کو ایک بار پھر دیکھیں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو روزے کے تعلق سے کچھ باتیں سکھائی تھیں، اسی حوالہ کو ہم پڑھیں گے۔ متی رسول لکھی گئی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب اس کی 16، 17 اور 18 آیت ہم پڑھیں گے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ اس کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا خدا جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی عظیم برکت ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا کے عظیم لوگوں، میں نے اس سے پہلے آپ کو روزے کا مطلب، بنی اسرائیل کے روزے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کہ کس طور پہ ہم نے اپنے منہ کو نہیں بگاڑنا، اپنی صورت اداس نہیں بنانی، ہم نے اس بات کو سیکھا تھا۔ اب جو ہم بات سیکھیں گے وہ ہے سر پہ تیل ڈالنا۔ تیل ڈالنے سے مراد یہ ہے مسح کرنا۔ کیا مراد ہے؟ مسح کرنا۔ بائبل مقدس میں جب جب بھی کاہنوں کو، نبیوں کو، بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا تو ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ سیمول نبی نے سینگ میں تیل لیا تھا اور پورا داؤد کے اوپر انڈیل دیا تھا، اور اس کو وہاں پہ 2 آفس ملے تھے، ایک وہ بادشاہ اور ایک وہ نبی، اس کو 2 آفس وہاں پہ مل گئے تھے۔ یہ تیل جو ہے نا، یہ پاکیوں کی علامت ہے، یہ تیل جو ہے مسح کی علامت ہے، یہ تیل جو ہے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑے ہونے کی علامت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں زیتون کے تیل کو نرسنگے میں ڈال کر نبی، کاہن، بادشاہوں کو کے سر پہ ڈالا جاتا تھا اور ان کو اس خدمت کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ زبور 133 اس کی دوسری اور تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا جاتا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، یہ قیمتی تیل، یہ بیش قیمت تیل جو سر پہ ڈالا جاتا ہے، اس سے اس کے ہارون کی پوری پوشاک پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسح میں نہ صرف ہارون، اس کے بیٹے، اس کا خاندان پورا شامل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم بھی جب خداوند یسوع مسیح کے مسح میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا مسح ہم پہ آ جاتا ہے، تو پھر اعمال 16 باب کی 31 آیت کے مطابق لکھا ہوا ہے، تو نجات پا، تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ مسح جو ایک کاہن پر، ایک باپ پر، ایک سربراہ پر جب ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ مسح اس کے خاندان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیل سے مسح کرنا دراصل کسی خاص مقصد ہوتا ہے، اور جب کسی کو پرانے عہد میں مسح کیا جاتا تھا تو خدا کا روح زور سے اس پر نازل ہوتا تھا۔ یوں وہ شخص پہلے جیسا نہیں رہتا تھا بلکہ ایک نیا شخص بن جاتا تھا۔ داؤد کو مسح کیا گیا، اس نے جاتے جولیت کو مار گرایا۔ سول کو مسح کیا گیا تو وہ پہلا سیمول 10 باب میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ نبوت کرنا اس نے شروع کر دی، وہ خدا کی باتیں بتانا شروع ہو گیا، وہ خدا کے الہام کو بتانا شروع کر دیا۔ یہاں تیل سے مراد روح القدس کی قوت سے معمور ہو کر اثر نو تعمیر ہونے کی بات ہے۔ اپنا منہ دھونا، اس سے مراد اپنی آنکھوں، کانوں، زبان کو روح القدس کے مسح سے دھو کر پاک کر کے روح القدس کی زبان میں بات کرنا، روح القدس کے مسح سے دھلے مسح شدہ کانوں سے سننا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو خدا کے کلام کی تابع فرمانی کے لیے لے کر جانا ہے۔ روزے کے دوران ہمیں صرف اور صرف روح القدس کی بارش کو اپنے اوپر لے کر، پاک روح کے مسح سے بھر کر، روح القدس کی باتوں کو قبول کر کے ہم نے آگے بڑھنا اور تعمیر ہوتے جانا ہے۔
پھر آگے لکھا ہے آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ جب مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی تو مقدس یوسف اسے اپنے گھر میں لے آئے، اور جب تک خداوند یسوع مسیح پیدا نہ ہوئے، لکھا ہوا ہے اس نے اس کو نہ جانا، اس لیے کہ مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے حاملہ پائی گئی تھی، اس لیے وہ آئسولیٹ رہے اور وہ دونوں بابرکت رہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا حساس ہوتا ہے، اگر تیسرا ان کے درمیان آ جائے تو پھر کوئی حرام کاری کی بات، نفرت کی بات، بدی کی بات، مایوسی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، میاں بیوی دونوں کو پاک روح سے بھر کر اس مسح سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے، اس تیل کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے، تاکہ جب وہ اس تیل سے مسح شدہ ہو جائیں گے تو پھر بدی کی بات، گناہ کی بات کوئی اور ان کی زندگی میں آئے گی ہی نہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، ہمیں کبھی بھی روح القدس کے مسح کے بغیر زندگی بسر نہیں کرنی۔ خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے خوب استعمال اور تعمیر کرتا ہے۔ اس صورت میں آگے جو بات ہے کہ تیرا باپ تجھے اجر دے گا، ہمارا اجر یہ ہے، یسایہ 58 باب کے مطابق ہماری آواز عالم بالا تک پہنچائی جائے، بندھن ٹوٹیں، جوئے ٹوٹیں، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے لنگڑے چلیں، ہماری آواز جو ہے وہ مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا، بلکہ ہم نے خدا کی پاک حضوری میں خوب تعمیر ہوتے جانا ہے۔ آواز عالم بالا پر ہم زمین پر دعا کریں اور خدا آسمان سے سن کر بندروں کو توڑے، جوؤں کو توڑے، ممالک کو غربت، تنگی، گناہ سے نکال کر اپنے جلال میں شامل کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی اپنی روحانی رفاقت کو خدا کے ساتھ دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کو دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل کے 9 باب کی 15 آیت میں یہ بات مرقوم ہے کہ جب تک دلہا ساتھ ہے ہم روزہ نہ رکھیں۔ میرے بہن بھائیوں، یہ بہت بڑا بھید ہے۔ جب کبھی آپ محسوس کریں خدا پاک روح جدا ہو گیا ہے، آسمانی باپ جدا ہو گیا ہے، خدا یسوع مسیح کی معموری آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا جلال آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو ایک دم سے دعا روزے میں گھٹنوں کے بال ہو جائیں، خدا آپ کے لیے برکت کے بڑے دروازے کھول دے گا۔ بہت سے لوگ اس کو اس طور پہ تشریح کرتے ہیں، اب تو خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ کیا واقعی خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ کیا اس نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے؟ میں اکثر بہن بھائیوں سے بات کرتا ہوں کہ آخری دفعہ خداوند یسوع مسیح نے کب آپ کے ساتھ کلام کیا ہے؟ روح القدس نے کب آپ کی رہنمائی کی ہے؟ کب خدا آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کو نیا ٹارگٹ دیتا ہے؟ اور یہ باتیں ہمیں جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہم بے اولاد ہیں تو ہمیں روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ آج کلام نہیں مل رہا، روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ آج برکت نہیں مل رہی تو خدا کے جلال میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ یسایہ 49 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے خدا کے کان اتنے بھاری نہیں کہ وہ ہماری دعا نہ سنے، اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ ہمیں بچا نہ سکے۔ اس لیے اگر ہم آج خاکسار بن کر خدا کو یاد کریں گے، اپنی بری روشوں سے باز آئیں گے، اس کے طالب ہو جائیں گے، تو خدا آسمان سے سن کر ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہماری اسیری کو موقوف کر دے گا، ہمارے ملک کو بحال کر دے گا، ہمارے خاندان کو بحال کر دے گا، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے خدا اپنے جلال کو کثرت سے نازل کرے گا۔ خدا اپنی قدرت کو نازل کر کے نہ صرف ہمیں بلکہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو خدا اپنی قدرت سے معمور کرے گا، بحال کرے گا، شادمانی بخشے گا۔ کرنا صرف کیا ہے کہ ہم نے خدا کی پاک حضوری میں آ کر بیٹھنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس کے الہام کو جاننا ہے، اپنے منہ کو دھونا ہے، اپنی آنکھوں کو دھونا ہے، اپنے کانوں کو دھونا ہے، اپنے پاؤں کو دھونا ہے، اور سر تپا ہم نے اس مسح شدہ تیل کو، جو روح القدس کا تیل ہے، ہم نے اس کو اپنے اوپر لینا ہے تاکہ ہم ہارون کی برکات میں شامل ہو جائیں۔ خدا یسوع مسیح نے
خوبصورت بات ہمیں کہی ہے، ریاکار نہیں بننا، دکھاوا نہیں کرنا، نہ خدمت میں، نہ گھرانے میں، نہ آفس میں، کسی جگہ بھی ہم نے دکھاوا نہیں کرنا، بلکہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو آسمان کا خدا ہمیں کثرت کی برکت دے گا اور اپنا چہرہ اپنے لوگوں پر جلوہ گر فرمائے گا۔ عزیز بہن بھائیو، اس چھوٹے سے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، سچائی کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ دنیا جان جائے کہ خداوند یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، اس کے علاوہ مخلصی نجات ملنا ممکن نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، آپ کے اس زندہ کلام کے لیے، آپ کی منہ کی باتوں کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جتنے کان، جتنے لوگ اس کلام کو سنیں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے وہ لوگ برکت پا جائیں، ان کی زندگی میں ترقی ہو اور وہ ہارون کی برکات کو، باپ ابراہیم کی برکات کو، کہانت کی برکات کو وہ پا کر آگے بڑھتے جائیں اور خداوند یسوع مسیح کے جلال میں شامل ہوتے جائیں۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے دیے ہوئے کلام کے لیے، آپ کی منہ کی باتوں کے لیے، اس زندہ کلام کے لیے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، اس کے لیے خداوند آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے القادر، جلالی اور پوتر نام کے وسیلہ سے آمین، آمین۔